الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الوطن من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم دوست بزرگوں، اس ہفتے میں ایک تاریخی دن آنے والا ہے جس کو ہم تمام مرد بھی جانتے ہیں اور ہماری ماں بہنیں بھی جانتی ہیں، جس کو ہم 26 جنوری کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ یوم جمہوریہ۔ سوچا کہ اس مناسبت سے چند اہم باتیں عرض کروں۔ بھلے باتیں معروف اور مشہور ہیں، پر میں کہا کرتا ہوں کہ بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے۔ تو 26 جنوری یہ یوم جمہوریہ، 15 اگست عیسوی 1947 کو ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا انگریز سامراج حکومت کے قبضہ اور شکنجے سے، اور 26 جنوری عیسوی 1950 کو یہ جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ 26 جنوری عیسوی 1950 یہ یوم جمہوریہ، اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں جمہوریت کا اعلان کیا گیا۔ جس کی روح سے یا دستور ہند کی روح سے ہمارے دیش ہندوستان کے تمام باشندوں کو اس بات کی مکمل ضمانت دے دی گئی کہ جو جس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس دین اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنے دین اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے، اس کو پھیلانے، اس کی اشاعت کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا مکمل حق اور ادھیکار ہے۔ مساجد، مکاتب، مراکز، مقابر، منادب، کلیساؤں کی مکمل ضمانت کا حق دیا گیا کہ اس کی حفاظت کا مکمل حق حاصل ہے اور کوئی کسی کے مذہب میں دخیل نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ یاد رکھنا ہے اس کی مناسبت سے، اور ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم تمام کے تمام آزاد ہندوستان کے آزاد شہری لوگ ہیں، اور وطن عزیز آزاد ہندوستان کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، اور وطن عزیز آزاد ہندوستان کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے۔ وطن عزیز آزاد ہندوستان کو آزاد کرانے والے تمام مجاہدین آزادی پر ہمیں فخر ہے، اور وطن عزیز آزاد ہندوستان کے کروڑوں باشعور شہریوں کی طرح ہمیں ہمارے وطن عزیز ہندوستان اور اس کی گنگا جمنا مشترکہ تہذیب پر ناز ہے۔
وطن عزیز آزاد ہندوستان کے تمام بہادر سپورٹ پر ہم ہندوستانیوں کے واسطے سرمایہ افتخار ہے۔ یہ مقدس ہندوستان اور مقدس ہندوستانی کی حیثیت سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ تمام کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں جس کو یاد رکھنا۔ ہندوستانی کی حیثیت سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ تمام کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے، اس کے علاوہ موجودہ حالات میں دیکھیں یا گزرے ہوئے سالوں کو ہم یاد کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ آج اس بھارت دیش میں ہم مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت تصور کیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت تصور کیا جا رہا ہے اور ہم مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو یعنی اسی کی بنیاد پر کہ ہم مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور ہم مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت تصور کیا جا رہا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو شکنجے میں کسنے کی کوششیں جاری ہیں اور ہم مسلمانوں پر جور و جفا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بے دریغ فتنہ اور فساد کی چکیوں میں پیسنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تو موجودہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا مستقبل بھی ایسا رہے گا؟ اس لیے مستقبل کی فکر کرنا ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا مستقبل اسی وقت تابناک بن سکتا ہے یا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے قدم بڑھائیں۔ ہمارے اندر وہ روح موجود ہے، ہماری طاقتیں ابھی سلب نہیں کر لی گئی ہیں، ہمارے حوصلے پسمردہ نہیں ہیں، ہماری ہمتیں پست نہیں ہیں، ہمارے ارمان ابھی بکھر نہیں گئے ہیں۔ ہمارے حوصلے اور ہمارے ارادے جو ہیں، ہم ہمارے ان حوصلوں کو اور ان ارادوں کو فولادی قوت بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ارادوں کو اور ہمارے حوصلوں کو ہم کوہ ہمالیہ کی چٹان بنا سکتے ہیں، پر شرط یہ رہے گی کہ ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں اور ہمارے اسلاف نے اس دیش کو آزاد کرنے کے واسطے جو قربانیاں دی تھی ان کے کارناموں کو اجاگر کرتے رہنا پڑے گا، تب جا کے داستانوں میں ہماری داستان باقی رہے گی۔ باقی پچھلے سالوں میں ہم نے جانا اخبارات کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے کہ گائے کے نام پر قتل، چوری کے شک اور شبہ کے الزام میں گرفتار، معمولی بہانوں پر نہتے مسلمانوں پر بھیڑ کے ذریعے حملہ، جس کے ذریعے معلوم ہوا کہ نفرت، عداوت اور دشمنی کی جو آگ بھڑکائی گئی یا عداوت دشمنی کی جو کھیتی بوئی گئی اب اس کے برگوبار ظاہر ہو رہی۔ معمولی بہانوں پر نہتے مسلمانوں پر بھیڑ کے ذریعے حملہ، وہ بولا کہ ماں بلوچین کی واردات کا سلسلہ مسلسل جاری،
کبھی آسام میں تو کبھی بنگال میں تو کبھی بہار میں. یاد رہے یہ صرف خون ریزی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ہم مسلمانوں کے ارادوں کو پست کرنا مقصود ہے، ہم مسلمانوں کے حوصلوں کو پژمردہ کرنا مقصود ہے، اور ہم مسلمانوں کو ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے. پچھلے سالوں کی یہ تمام حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں. یاد رکھنے کی قابل یہ بات ہے کہ قومیں میدان میں اسی وقت کھڑی رہ سکتی ہیں یا کھڑی ہو سکتی ہیں جب اس کے حوصلے بلند ہو اور ارادے مضبوط ہو. بزدلی کی موت مرنا مسلمانوں کے واسطے باعث شرم، باعث تنگ و آر ہے. مرنا ہی ہے تو بزدلی کی موت کیوں مرے؟ بلکہ قاتلوں، حملہ آوروں، دشمنوں اور بیریوں کے سامنے اپنی جان کی بھیک مانگنے کے بجائے اور ان سے رحم و کرم کی اپیل کرنے کے بجائے دفاع کے لیے قدم اٹھائے، دفاع کا رستہ اختیار کرے. دنیا کا ہر قانون دفاع کا رستہ دے. بہرحال یہ تمام کی تمام باتیں موجودہ حالات میں ہمارے سامنے. اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو آزادی ملی تھی مجاہدین آزادی کی قربانیوں کے بدولت، اس آزادی کو برقرار رکھنے کے واسطے آج اس سے بھی کئی گنا زیادہ قربانیوں کے دینے کی ضرورت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ملنے والی آزادی برقرار رہے تو اس کو برقرار رکھنے کے واسطے اس وقت جو قربانیاں دی گئی اس سے زیادہ ان حالات میں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. پچھلے سال تفصیل سے اس عنوان کو میں نے عرض کیا تھا، موقع کی مناسبت سے میں عرض کیا ہی کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری سلائن کی باتیں ہیں، پر چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ایک مضمون میرے ہاتھ لگا، آج ہی لگا. تو افسوس اس بات کا ہے کہ اس مضمون کو میں وضاحت کے ساتھ عرض نہیں کر پاؤں گا. سوچا کہ اس مضمون کو، بڑا دلچسپ عنوان ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرو. تاریخی کتابوں کا چونکہ مطالعہ جاری ہے، اتہاسک کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے ایسے عنوانات ہاتھ لگتے ہیں. کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری آزادی کے بعد. اس عنوان کا نام دیا آزادی کا سپنا. اور یہ عجیب و غریب شعر، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری آزادی کے بعد. لکھا ہے کہ آزاد ہندوستان کی فضا میں ہر سال یوم آزادی، یوم جمہوریت، وہ ایسے تاریخی دن آتے ہیں کہ جب ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ہم تصورات کے سہارے ماضی کے اس تاریخی دور میں پہنچ جاتے ہیں جب ملک 150 سال طویل مدت پر محیط غلامی سے آزاد ہوا. بڑا عجیب و غریب عنوان. تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. نئے ہندوستان کا قیام عمل میں آیا، لوگوں نے آزادی کے میٹھے نغمے گائے اور تمام لوگوں کو جمہوری حقوق ملے. اب جبکہ ملک کو آزاد ہوئے کئی سال گزر گئے تو ضرورت ہے کہ ایک لمحہ رک کر ہم اپنے بیتے ہوئے یعنی گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں. جو دن ہم نے گزارے، جو سال ہم نے گزارے، اس کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ آزادی کے اس طویل عرصے میں، لمبے عرصے میں ملی نقطہ نظر سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا.
کیا آزادی دلانے والے جیالوں نے ملک کی تعمیر اور ترقی کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعمیر ہوا؟ امن و انصاف کے جو سپنے سجائے تھے وہ پورے ہوئے، وہ مکمل ہوئے؟ قوم کے جو مطالبات تھے وہ تکمیل کو پہنچے یعنی پورے ہوئے؟ لوگوں کو سچی آزادی نصیب ہوئی؟ جمہوریت کی روح باقی رہی؟ آئین کا پاس و لحاظ برقرار رہا؟ تعلیم کا تناسب پورا ہو سکا؟ یہ تمام سوالات ہیں۔ پسماندگی دور ہوئی؟ بے روزگاروں کو روزگار ملا؟ غریب عوام کی ضروریات اور ان کی طبعی حقوق کو پورا کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ پانے کی تمنا میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا۔ منزل تک پہنچ کر بھی منزل ہمیں نصیب نہیں ہوئی، منزل تک پہنچ کر بھی منزل ہمیں نہ مل سکی۔ اسی لیے کہا کہ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ اگر بہار آئی گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینے میں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آزادی کی یہ خوشیاں یوں ہی نہیں منائی جاتی۔ 15 اگست کی تقریب کے موقع پر یا 26 جنوری کی تقریب کے موقع پر جشن آزادی جو منائی جاتی ہیں اور جو خوشیاں بکھیر دی جاتی ہیں وہ خوشیاں یوں ہی نہیں مل گئی۔ آزادی کی بہاروں سے ہم کنار کرنے اور غلامی کی خوفناک تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے مسلسل ایک صدی تلک اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہزاروں سہاگ گزر گئے یوم آزادی کے واسطے، ہزاروں سہاگ گزر گئے، لاکھوں گھر تباہ اور برباد ہو گئے اور کروڑوں لوگوں کو اپنی زمین اور جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جیل کی کال کوٹھریوں کی داستانوں سے ہم واقف ہیں، جلاوطنی اور پھانسی کے بندوں کے واقعات کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی کے واسطے جو قربانیاں دی، ان قربانیوں کی داستانیں اتہاسک اور تاریخی کتابوں میں منقول ہیں۔ خود بھی واقفیت حاصل کرنا ہے اور نئی نسل کو بھی اس سے واقفیت دلانا ہے۔ جیل کے کال کوٹھریوں کی داستان سے ہم واقف ہیں، جلاوطنی اور پھانسی کے فندوں کے واقعات کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے قائد اور ہمارے رہنما مخلص تھے۔ کتنی عجیب بات لکھی، ہمارے قائد اور ہمارے رہنما مخلص تھے، ملک و قوم کے ہمدرد تھے۔ وہ ظالم انگریز سے ملک کو چھڑا کر امن و انصاف قائم کرنا چاہتے تھے، انہیں ظلم و تشدد سے نفرت تھی۔ اس واسطے وہ ملک کے رہنے والوں کو ہر اعتبار سے مطمئن دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی اور 15 اگست عیسوی 1947 کو ملک آزاد ہوا اور ملک کا اپنا آئین اور دستور بنا۔ اب آگے جو بات لکھی وہ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ افسوس صد افسوس کہ ارباب اقتدار اور پست ذہنیت سیاست دانوں کی بدنیتی نے آزادی کے مقاصد کو ختم کر دیا، اور آج ہم اور ہمارا ملک جن بھیانک حالات سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ اور مایوس کن ہے۔ کمزوروں کے حقوق دبا لیے جائے، یہ ان کا منشا۔ کیا جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ ملک میں رہنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمان کے لیے عزت اور آبرو کے ساتھ رہنے کی تمام راہیں تنگ کر دی جائے، ان کے تخصص کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے؟
کیا انہی مقاصد کے لیے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی تھی؟ جب وقت پڑا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ تاریخ کے اوراق ہم پلٹیں، مطلب تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہندوستان سے انگریزوں کا تسلط ختم کرنے کے لیے جتنا خون پسینہ مسلمانوں نے بہایا تھا، اس میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا اتنا حصہ نہیں، یہ بات روشن ہوتی۔ تاریخ کی کتابوں کے صفحات اور اوراق نوچ کر پھینک دینے سے حقیقت مٹ نہیں جاتی۔ دنیا جانتی ہے، دنیا کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آزادی کے خاطر مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر تم تاریخ سے چشم پوشی کرتے ہو تو کرو، بھارت کی دھرتی کی ایک ایک شے یعنی ایک ایک چیز ہماری آزادی کی داستان سے واقف ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ انصاف پسند لوگوں تلک آواز پہنچائی ہمارے علماء حق نے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سنگی ذہنیت کے حامل افراد نے ماضی تا حال ہندوستان کی تحریک آزادی میں نہ تو کوئی کردار ادا کیا، نہ گنگا جمنا تہذیب کی کوئی قدر کی، نہیں ملک کے کثیر مذہبی تخصص کو قبول کیا، اور نہیں موجودہ دستور اور قوانین کی پاسداری ان کا طور بن سکا۔ بہرحال میں نے شروع میں کہا یہ عنوان ہے لمبا، تفصیل سے عرض نہیں کر پاؤں گا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری آزادی کے بعد۔ بھارت کی دھرتی پر مسلمانوں کو ان سب کے علاوہ اور بھی مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ مشکلات اپنی شدت اور اپنی سختی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانان ہند کو درپیش مسائل میں ایک تشویشناک مسئلہ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے ان کی غلط تصویر کشی اور ان پر بہتان ترازی کا ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل نہیں ہوتا، ان کی وفاداریوں پر مسلسل شک کیا جاتا ہے اور ان پر علیحدگی پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ کہ یوم آزادی کے واسطے چونکہ بے شمار قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، ہمارے اسلاف کی ان قربانیوں کو ایسے موقعوں پر اجاگر کرتے رہنا چاہیے اور خود سے اسلاف اور ماضی کی تاریخ سے واقف رہتے ہوئے نئی نسل کو اس سے واقفیت دلانا چاہیے۔ یوم آزادی یہ 26 جنوری کا دن آ رہا ہے، جو خوشیاں اپنے ساتھ لے کر آوے ان خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح یہ دن ہمیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خوشیاں ہم تمام کو مرحمت فرماوے اور اس کی تمام مسرتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم ایمان والوں کے ایمان اور ایمانی اعمال پر باقی رہنے کے واسطے حالات کو درست فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔